اللہ کا گھر ہے، نسبت علی کے ساتھ ہے۔ ایک چار دیواریں ہیں اللہ کے گھر کی، کعبہ گول نہیں ہے، مربع شکل میں ہے۔ تاریخ کعبہ پڑھیں تو 1 سال پڑھیں، خدا کی قسم اللہ کا گھر ہے، بندے کا ہے ہی نہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 ہستیوں نے کعبے کی تعمیر کی ہے۔ حضرت ابراہیم دیواریں بلند کرتے تھے، واہ بھائی واہ، کیا بے نیاز بندہ ہے یار، خدا علی دے فضائل تے ایڈی بے نیازی، چونکہ روز علی علی کر کے نا تسی حدوں کر گئے ہو، ہن تہاڈی توجہ ہی نہیں ہوندی۔ ابے ہن لگے رہن جو انہاں نوں پیسے نہیں دیندے، ہن داد بھی دئیے، تو پیسے گھٹا پر داد دے، مہربانی کر، پیسے جیب وچ رکھ، ذرا ہمیں شاباش دے۔ اگر ساڈیاں گلاں دا تانوں پتہ لگدا ہے، تواڈے نے بھی سانوں لگدا ہے، جڑے جڑا بیٹھ کے جناب ساڈے بارے ارشاد فرمائی رکھدے نے، بڑا پتہ ہے سانوں۔ تو ساڈے نے بھی اگر تو اس طرح پھر تو محبت ہے نا سرکار۔ 4 دیواریں اللہ کے گھر کی، 1 2 3 4۔ کعبہ گول نہیں ہے، مربع شکل میں ہے۔ اور جب حج کا موسم آتا ہے نا تو کعبے کا غلاف الٹ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لوگ دھاگے نکال کے لے جاتے ہیں غلاف کے، چلو ان کا بہانہ اچھا ہے، ویسے اللہ کی طرف سے جبر ہے۔ آپ کی کیا بات ہے میرا بچہ کہ کعبے کا غلاف الٹ دو؟ کیوں؟ چونکہ حج کا معنی یہی ہے، حج کہتے اسی کو ہیں کہ کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا۔ اب پتہ چلا ہے میں فیصل آباد آیا ہوں، اب پتہ چلا ہے میرے سامنے ہیں علی کے نوکر۔ جڑا بندہ ہولی ہولی ہاتھ پہچاندا ہے اودی بھی مہربانی ہے، جڑا ہاتھ چاہ سکدا ہے اچھے حیدری، جلدی جلدی جی، جلدی جلدی جی، حیدری۔ چلیں چلیں جدھر جانا ہے آپ جائیں بھائی، یہ تو کام ہے آپ کا، آپ کرتے رہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا آپ کو۔ انتظامیہ اور الیکٹرانک یہ چلتا رہے گا، نظام ہے، دنیا داری ہے یہ تو۔ 4 دیواریں اللہ کے گھر کی، 1 2 3۔ ادھر والے کبھی کبھی دیکھتا ہوں یار، چونکہ ممبر یوں ہے، ناراض نہ ہونا، چلو اگلے سال پھر ادھر کر لیں گے۔ دیواریں 4 ہیں لیکن 3 دیواریں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہن رہنا چوپے، گلا نہیں کرنے، اپنا کام کرنا ہے، مہربانی کرنی، گلا سانو بلایا ہے بولن واسطے۔ 3 دیواریں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یار وہ بندہ بول پڑا ہے جڑا سوشل میڈیا دے شیعہ ہے نا، وہ گھر مریا کرے، واٹس ایپ تے بہ کے میسج کرے۔ جڑا میدان دا بندہ مرد ہوندا ہے، بابا جی مرد میدان میں بولتے ہیں، واٹس ایپ تے بہ کے میسج کر دینا کیڑی بادری ہے، پتہ ہی کونی ہے کون۔ دشمنی علی نال تے پھر لکنا تے پینا ہے۔ ویسے علی کا دشمن اللہ نے چھپا کے رکھا نہیں ہے، وہ نکل کے سامنے ابھر کے آتا ضرور ہے۔ ایک دیوار ہے جس میں یوں لکیر ہے، وہ آخری حلالی کو ادھر والوں سب کو سلام۔ یا علی بھائی آپ پوچھیں نہ پوچھیں، کیونکہ لوگوں کے پاس سیلفی کے علاوہ ٹائم نہیں ہوتا۔ عبادت نہیں رہی، سیلفی بن گئی ہے۔ امام حسین کے ذریعے پہ بھی گئے تو ٹک ٹک بنائے، خوشی ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن عبادت کا نظریہ ہونا چاہیے، ورنہ اتنا سفر کر کے جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھوں ہی پوچھوں مکے والوں سے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، یہ دراڑ نظر آ رہی ہے اللہ کے گھر میں۔ چلو وہ بتائیں نہ بتائیں، میں بچوں کو بتا دوں جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں، جو تمہیں یاد ہے وہ نہیں بتانا، یوں بتانا ہے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے علی کی اماں نہیں، ابو طالب کی زوجہ آئی تھی۔ واہ سید مہربانی، آپ کی کیا بات ہے، ان کی کیا بات ہے جو ہاتھ بلند ہو بھی گئے، ان جوانوں کی کیا بات ہے، او آخری ماتمی کی کیا بات ہے۔
ایمان ابو طالب حیدری علی. یہ جو درمیان میں بیٹھو نا چپ چپ کر کے، آگے آگے نہیں بیٹھتے، پیچھے بیٹھتے ہیں. جنہیں شرمانا ہو، جو شرمیلے بچے جوان ہوتے ہیں، وہ آگے اگلے محلے پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے اور مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ہاتھ جاتے یہیں پہ ہے. تو جب یہیں پہ جائے گا تو آپ کی تکلیف تو کرنی پڑے گی، مدد آپ سے مانگ رہے ہیں. ایمان ابو طالب پر بحث نہیں ہو سکتی، نہ پڑھنا چاہیے نہ سننا چاہیے. کم از کم شیعہ کو شرم آنی چاہیے ایمان ابو طالب پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے. اس کا ایمان جعفر ثابت کرے جس کو کل ایمان اپنا ابا کہتا ہے. ابو طالب کے احسان پڑھے جاتے ہیں، ایمان نہیں. اچھا دیکھو پیچھے بھی سید زادہ تشریف فرمائے، بانیان بھی سادات عظام ہیں، سامنے دائیں بائیں آگے بھی سادات تشریف فرما ہوں گے. سید اس جملے پر قیمت نہیں دیں گے تو قیامت کے دن میں اپنے شاہ ولایت علی کو شکایت لگانے کا حق رکھتا ہوں. مولا کیسی اولاد تھی آپ کی جو تیری اور تیرے بابا کی شان سن کے اپنے نوکر کو شاباشی نہ دے سکے. باقی جو امتی بیٹھی ہے یہ میرے اپنے بھائیوں سے میں داد چھین لوں گا. میں اگر دن میں سفر کر رہا ہوں نا بابا جی، میں دن ہے اور کسی گلی محلے سے گزرے ہیں تو مجھے دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس گلی میں امیر کتنے ہوں گے، غریب کتنے ہوں گے. پوچھے فیصلہ آباد بھی تجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتا ہوں، بچے کا کھلونا بتاتا ہے. 1 2 3 کرتے ہیں. اچھا کہ کھلونا قیمتی تو بچہ امیر گھر کا. کھلونا میرا بچہ ہوگا تو 10 روپے والی کار سے کھیل رہا ہوگا، جناب کے بچے ہوں گے تو مہنگے کھلونوں سے کھیل رہے ہوں گے. تو کھلونا بتاتا ہے کہ بچہ امیر گھر کا ہے یا غریب گھر کا ہے. میرا مولا بیٹھے یہی رہے، دیکھتا میں انہی کو رہوں، پر فرشتے 2 4 بھیج، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ مجھے بھی قیمت ملے. کھلونا امیر گھر کے بچے کا اور ہوتا ہے، غریب گھر کے بچے کا کھلونا اور ہوتا ہے. پتہ نہیں کس اقتدار و سلطنت کا مالک ہے میرا مرشد ابو طالب، جس کا کوئی بچہ چاند سے کھیلتا ہے، کوئی سو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری حیدری. سید زادہ نے انعام دیا مجھے عمران شاہ صاحب نے، مولا ان کی زندگی کرے، مولا صحت سلامتی عطا فرمائے، مولا اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے. ایل سی ڈی بند ہو گئی ہے بھائی، اعلان سن لو، چلا دو. یہ بھی ضروری ہے نا، ساتھ ساتھ ہے. ایک باری ہاتھ چاہو جوان حیدری. ایل سی ڈی کا کوئی انتظام کرو یار، مہربانی کرو. اچھا ابو طالب کی زوجہ یہاں آئی تھی، واہ 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 واہ. سیدہ بنت اسد کے استقبال کے لیے اسی دیوار میں ایک در بنا تھا جس کا نشان آج بھی ہے، ابھی بھی ہے، رہے گا. اچھا 80% مجمع اس قائم میں ہے، ہم کیوں داد دیں اس کو؟ یہ کڑی نمی گل پہ کر دیں، نمی ہے. میں بتاتا ہوں کہ نہیں ہے. کیسے؟ جس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہی کعبہ کھڑا ہے جب مخدومہ تشریف لے کے گئی تھی تو نشان بھی ہے، ایسا ہوتا تو پھر علی کو ماننے کا مزہ کیا تھا؟ جو پہنچے گا یہیں پہنچے گا، باقی کے لیے کھپا نہیں جاتا. کیوں زور لانا پینے ہوتے واسطے؟ جو زور پہ بولتا ہے وہ جناب ہمیں کتے کشتی لڑوا لوے. یہاں لفظ کی قیمت ہے، زور کی نہیں ہے. جس کو یہ پتا ہے کہ وہی کعبہ کھڑا ہے تو نشان بھی ہے، ایسا نہیں ہے. علی مولا کے آنے سے لے کر آج تک 10 دفعہ کعبہ دوبارہ بنائے. واہ واہ واہ. میں نے کہا تھا نا جو پہنچے گا وہ یہیں پہنچ جائے گا. سید کیا رونق لگی ہوئی ہے میرے مولا کی بارگاہ میں، کیا کیا چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہوئی ہے. 10 دفعہ آپ کو واہ واہ ہے. کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے. یہ جو ابھی ہم کعبے کے اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، یہ آج سے 125 سال پہلے سعودی عرب کے شہنشاہوں نے تبرک کے طور پہ کعبہ دوبارہ تعمیر کروایا تھا. جو اس سے پچھلی عمارت تھی وہ آج سے 400 سال پہلے ترکی کے شہنشاہوں نے تبرک کے طور پہ کعبہ دوبارہ تعمیر کروایا تھا.
کبھی طوفان آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا، مہربانی ہے جی، کبھی زلزلے آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا، کبھی کعبے پہ یزیدی فوج نے آگ کے گولے برسائے پھر کعبہ تعمیر ہوا، لیکن زندہ معجزہ ہے شاہ ولایت آپ کے اور میرے مرشد علی کا، جب انجینئر کعبے کی تعمیر مکمل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں پھر لکیر۔ ہاتھ نیچے نہ کرنا، میں یہیں پہ منت کر رہا ہوں، ہاتھ یہیں پہ رکھنا، لفظ آگے ہے، پھر دراڑ پھر لکیر، ہاتھ تھلے نہیں کرنے جناب، پھر لکیر پھر نشان پھر دراڑ، پیسہ روپیہ سونا چاندی ہیرے جوہرات درہم دینار ڈالر یورو دنیا کی کرنسی خرچ کی گئی، یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے، آج تک نہیں مٹی۔ چاند چھوڑ مولوی کسی اور کو کافر کہے اور بچے پال، خود بھی سکھ لائے تے سانو بھی سا لین دے۔ جس علی کی ایک لکیر کا مقابلہ دنیا کی طاقتیں نہیں کر سکی، ٹکے کا مولوی علی کی غدیر کا مقابلہ۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی چھت پہ علم ہے مرشد عباس کا، یہ ہیں وہ لوگ جو حسین کا علی حق علی 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 حق علی حق علی علی کل ایمان علی حق نعرہ حیدری۔ بڑا بڑا زغیل علی کلندر۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، ان جوانوں کے کیا کہنے، حسین کے ماتمیوں کے کیا کہنے، شبیر کے زنجیر زن کے کیا کہنے، علی کے نوکر کے کیا کہنے، مولا کے مداحوں کے کیا کہنے، مولا کے حبداروں کے کیا کہنے۔ نوکر ہو گیا جی۔ جب ایک لکیر نہ مٹ سکی، آپ کمال ہیں جی۔ ادھر والے بچوں کیا ہوا، بس کروں، قریب کھڑے ہیں، 15 منٹ ہو گئے ہیں، باقی کتنا بھی پڑھ لینا ہے۔ مقصد لفظ پہنچانا ہوتا ہے، وہ 1 منٹ میں پہنچے یا 1 سال میں پہنچے، وہ تو خریدار پر منحصر ہے، آپ نے خرید لیا ہے۔ پہلا مکان کعبہ، گھر اللہ کا، ڈر گئے نسبت علی کے ساتھ۔ سونی گل پہ کر بھی لکیر نہیں پہ سمجھ آتی جڑی علی۔ اچھا جب ملنگ میں تینوں دساں تے سارے سرداراں تو دعا لواں تے عزادارے بھی خوش ہو جان گے۔ اے جڑے سانوں بہ کے نہیں واٹس ایپ تے آندے اے لکیر دے فقیر نے، اسی اسے لکیر دے فقیر۔ واہ واہ، ایک باری ہاتھ چاندے ہو حیدری۔ ہاں فقیری ملتی ہے جب سے علی کے دروازے سے۔ ضروری ہے، ہوئے 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 علی کو ماننے کے میرا بھائی اتنے فائدے ہیں نا کہ میں اگر آپ کو فائدے بتانا شروع کروں تو تم مجھے پتھر مارو۔ جڑے خوش ہو رہے ہو نا، چونکہ نطفے کی پیداوار کتنا بھی علی برداشت کرے گی۔ 1 2 سر مارنے والا شیعہ ہوتا ہی نہیں ہے، میں کالے کپڑے پا کے ساڑھے تو پھر دا پہ ہے۔ مولا کی قسم ہے، مولانا صاحب ہمیں کافر شافر کہے کہ جو بچے شچے پال رہے ہو، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ ہمیں پاکستان کا من چاہیے، ہمیں اپنے وطن عزیز کی محبت ہے۔ جتنے علم میرے عباس مولا کے پاکستان کی دھرتی پر ہیں کہیں نہیں ہے۔ کراچی سے چلے اور خیبر تک چلے جائیں، اتنی کسی گلی میں مسجدیں نہیں ہوتی مساجد جتنے غازی کے علم ہیں۔ اسی علم کی وجہ سے پاکستان محافظ حفاظت میں ہے۔ جتنا خون پاکستان میں حسین کے نام پہ بہتا ہے یہ فدیہ ہے، یہ جتنا دھرتی پہ گر رہا ہے یہ حفاظت ہے، یہ برکت ہے میرے ملک کی۔ شیعہ نے بڑی قربانی دی ہے وطن کے لیے۔ ہمیں کافر نہ کہو، خدا کا واسطہ کسی کو بھی کافر نہ کہو۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔
سانو ایویں کافر آکی جانا ہے جبکہ ساڈا کلمہ تھوڑا جا ود دے. اور یار بچہ بول پڑا ہے علی جن ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فضل. کلمہ بھی صحیح آنا چاہیے. یاد کیا کرو, بڑا مسئلہ ہے تمہارے لیے. اوپر زیر زبر ہو جاتی ہے, اس کو سیٹ کر لو. پنجابی اچ نہیں پڑھنا, عربی اچ پڑھنا ہے. یہ ضروری چیزیں ہیں. پھر کیا کریں, وقت اتنا نہیں ہوتا کہ کس کس چیز زخم پہ پھا رکھیں. یہ کافر ہیں, یہ کافر ہیں, یہ کافر ہیں. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. میں روز کھولتا ہوں نا رات کو, یا علی, عورتیں شروع ہوئی ہیں, یہ شیعہ نے ہیں. ہاں, میں ان کو کیا کہیں, اب عورت ذات کے ساتھ کیا لڑائی کریں. ہمارے مقابلے میں مرد بھیج. عورت کا حیا ہوتا ہے, پردہ دار ہوتی ہے, اس کو جواب ہم دے نہیں سکتے. کافر ہیں, کافر ہیں, کافر ہیں. میں بڑا پریشان جب اماں کی جھولی میں بیٹھ کے مجلس سنتا تھا, تب بھی ہمیں کافر کہتے تھے. پھر اسکول کالج گئے, پھر بھی کافر کہتے تھے. پھر مدرسے میں علماء کے پاس گئے, پھر بھی کافر. 2-4 لفظ سادات نے خیرات دی پڑھنے لگے, ابھی بھی کافر کہتے ہیں. میں لالا جی کڑی والے بڑا پریشان بھی اسی کر کی بیٹھے ہیں. اللہ, رسول, نبی, کائنات, قرآن, کتاب سب کچھ ہم مانتے ہیں. سجدہ بھی کعبے کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں. ہاتھ چھڑنا بننا یہ تو گل ہی نہیں نا. بلکہ نماز تو پڑھ ہی رہا ہے شیعہ بھی, کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھ رہا ہے. میں حضرت علامہ سید ہاشم بہرانی کی کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک سطر میرے سامنے آئی. میں نے کہا واہ, سر 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 توجہ ناٹے, میری محنت چلی جائے گی. اللہ انہوں ذاکر بڑھاوے جڑے ذاکر دے وچ پیندے نے. میں نے جو پڑھا تو میں نے کہا واہ. حضرت مختار سقفی کے بارے میں انہوں نے ایک مثال کے طور پر واقعہ پیش کیا ہے. ادھر 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 ادھر. ابن زیاد کے دربار میں جب حضرت مختار کو پیش کیا گیا, تخت, تاج, خزانے, شزانے, چمچے, کڑچے, وزیر, مشیر, یہ سارے جلاد جلود اسی کے. اکیلا علی کا شیعہ, اس کی پیشی ہے ابن زیاد کے دربار میں. اور پہلی پہلی زنجیر ہیں, بیڑیاں ہیں, کڑیاں ہیں, توق ہے. یوں جو حضرت مختار نے دربار میں داخل ہوئے تو پاؤں زمین پہ رکھا تو اتنے زنجیر ہیں, تو چھن کی آواز تو آئے گی نا زنجیروں کی. تو چھن, ابن زیاد نے دیکھنا تو ہے نا کہ کون آیا ہے. دیکھا تو مختار آ رہا ہے, بس دیکھا تو شروع ہو گیا. ابن زیاد, تو شیعہ علی کا تو کافر ہے, تو مشرک ہے, تو زندیق ہے, تو دین سے خارج ہے. مجھے بڑا لطف آتا ہے جب میں کوفے حضرت مختار کا سلام کرنے گیا تھا, کم از کم 350 ماتمی تھا پوری دنیا کا ہمارے ساتھ. میں نے مختار کو دیکھ کر میں نے کہا واہ. ماتمیوں نے کہا اکیلا واہ کر رہے, ہمیں بھی بتا کے کس بات کی واہ. میں نے کہا ابن زیاد نے کہا نا تو کافر ہے, مشرک ہے, زندیق ہے, اسلام سے خارج ہے, چونکہ تو علی کا شیعہ ہے. وہ بکواس کر رہا تھا. حضرت مختار چلتے بھی آ رہے ہیں اور مسکراتے بھی آ رہے ہیں. جو پہنچ گئے ہو کیا بات ہے, چلتے بھی آ رہے ہیں, مسکراتے بھی آ رہے ہیں. جب اس کے سامنے پہنچے, ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا جوان کا, بزرگ کا نا, بزرگ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تو خیر ہے, ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا تو میں سمجھوں گا نواں شیعہ ہوئے اور میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. ابن زیاد کہتا ہوں میں تجھے تانے دے رہا ہوں, تو مسکرا رہا ہے, کیا ہو تم علی کے شیعہ. انگڑائی لے کر مختار کہتا ہے میں تیرے کتے کے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرایا, جب تو نے مجھے عشق علی میں کافر کہا مجھے علی کا فرمان یاد آ گیا. علی نے فرمایا تھا جب تک لوگ تمہیں میری محبت میں کافر نہ کہیں تم مومن ہی نہیں ہو. یہ تو تمغہ ہے ہمارے لیے. کیا کافر کہے گا زمانہ ہمیں یار علی کی وجہ سے. علی کو ماننے والا کافر نہیں ہوتا. ہکو نعرہ چمار لالا, ہکو نعرہ ہاتھ اچھے حیدری. آپ کی کیا بات ہے. یہ پہلا گھر کعبہ نسبت علی کے ساتھ ختم ہوگی پڑھائی. دوسرا گھر جو کعبے سے چھوٹا باقی ہر مکان سے افضل. تھک گئے ہو, انج کرو, ہاں پھیپڑے میں ہوا بھرے گی, دم آئے گا, گرمی ہے, حبس ہے, ہمت ہے آپ کی. مسجد نبوی
نسبت علی کے ساتھ کیسے میں بتاتا ہوں. سب کے دروازے بند جو مسجد میں کھلتے تھے، صرف 2 دروازے کھلے رہے، ایک نبی کا، دوسرا علی کا. آپ کی کیا بات ہے؟ 2 جوڑیوں نے مصطفیٰ کے سامنے اعتراض کیا. 2 جوڑیاں 4 بندے بنتے ہیں، 4 میں سے 2 بندے کو مجھے نام آتے ہیں، 2 کے نہیں آتے. حضرت عباس اور جناب حمزہ، یہ دونوں رسول کے چچا ہیں، یہ دونوں آگے آئے. یا رسول اللہ، علی کا دروازہ کھلا کیوں، ہمارے بند کیوں؟ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں چاچا جان، جس نے علی کا کھولا ہے نا، تمہارے بھی اسی نے بند کیے ہیں. نہ میں نے اپنی مرضی سے تمہارے بند کیے، نہ علی کو کھولا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم ایک روشن دان رکھ لیں مسجد کی دیوار میں تاکہ مسجد کی ہوا اور روشنی ہمارے حجرے میں. چچا جان بالکل نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں روشن دان کی بھی اجازت نہیں. برادران اہل سنت تشریف فرما ہوں گے مجلس میں، ان کا اتنا بڑا عالم ہے کہ اسے امام کہتے ہیں، امام غزالی. میں نے قم مقدس سے $1 دے کر ان کی کتاب خریدی تھی 2 سطروں کے لیے. سطریں نہیں لکھی، عرش اس نے مومن کی جھولی میں رکھ دیا ہے، سنی عالم ہو کر. وہ کہتا ہے جب رسول کے دونوں چچاؤں نے بار بار تکرار کرنا شروع کیا، ہمیں روشن دان کی اجازت نہیں، علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں، علی کا سارا دروازہ کھلا ہے، تو سرکار کے رحمت والے چہرے پر سرخی جلال آ گئی. حسین کے نانا دیکھ کر کہتے چچا جان، میں بات ٹال رہا تھا، اگر آپ سننے پہ باسط ہیں تو پھر سن کے جائیں، اب آپ بھی مہربانی کرنا. کیا؟ رسول کہتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے حبیب، جن کے بچوں نے نطفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے بند کر، اور جس کے بیٹوں نے نازل ہونا ہے اس کا دروازہ. کیا معرفت والے لوگ سید مجلس میں تشریف فرمائے. یا میرا کوئی لفظ فیصل آباد کی دھرتی پہ ضائع نہ ہوا. جلدی جلدی ہاتھ اونچے حیدری. واہ 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 واہ. دیکھو 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 دیکھو. تیسرا مکان مسجد کوفہ. بات جو ہے نا پھنس گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے، میں سمجھا نہیں سکوں گا، خود سمجھو. کچھ باتیں خود بھی پہنچنا پڑتا ہے، ایمان کے زینے طے کرنے پڑتے ہیں. کوٹھی بنگلے کار پراڈو میں ترقی کرتے ہو، کبھی علی کی ولایت میں بھی کرو. کبھی ایسا بھی مجمع ہو جائے کہ ہم بس اشارہ کریں آپ اڑ جائیں. ہر بات کھول کھول کے نہ سن. 19 رمضان میں صاحب نہیں پڑھ رہا، سجدے میں علی، چلی ضرب، مصلی پہ علی کا خون، محراب میں علی کا خون. زخمی باپ کو حسن مجتبیٰ نے گلے لگایا، حسن کے سارے لباس پہ علی کا خون. زخمی علی نے ایک جملہ فرمایا جو پہنچے گا اسے میں واہ واہ کروں گا. حسن جی بابا مجھے گھر بعد میں لے جانا. میں صاحب نہیں پڑھ رہا فضائل علی. حسن مجھے گھر بعد میں لے جانا. پہلے کوفے والوں کو نماز پڑھا. علی نے یہ نہیں کہا پہلے مسجد پاک کر. جو پہنچ گئے انہیں میں سمجھا رہا تھا، جو نہیں پہنچے ان کے پیر قسمت پہ رہے نا. جبکہ فقہ میں مسئلہ ہے کہ ناخن کی پشت سے زیادہ لہو اگر بندے کے لباس پہ لگ جائے، جب تک صاف نہ کرے نماز پڑھنا حرام ہے. یہ لت پت کھڑا ہے مرتضیٰ کے لہو میں مجتبیٰ. 2 رکعت نماز ادا واجب قربتاً اللہ پورے کوفے کو پڑھا رہا ہے تیرا حسن سخی. ہے کسی کے فتوے میں دم، میں اسے 50 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، مجھے لکھ دے کہ جی معاذ اللہ حسن کی وہ نماز باطل ہے جو اس نے خون علی کے ساتھ پڑھائی. نہیں جی نہیں، پوری نماز ہے، اکمل نماز ہے، آسن نماز ہے، قبولیت سے بھی اگلی منزل پہ نماز ہے. تو پھر مانو یا علی میں خون نہیں ہے، اگر ہے تو پھر مولوی جیسا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیدری یا علی. سدا سلامت رہے حسین کا ماتمی، جو زنجیر زن ہے میرے شبیر کا، جو کما زن ہے میرے حسین کا، یہ اگلی منزل پہ کھڑا ہے. جو ساتھ کا ماتم کرتا ہے وہ بھی کم نہیں ہے ماتمی، لیکن جو خون کا ہدیہ دے رہا ہے
وہ پتہ نہیں کتنا قرب رکھتا ہے حسین مولا کا۔ مصر کی عورتیں نے یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کاٹے تھے، ہم نے ابھی حسین دیکھا نہیں ہے، اور اپنا آپ کاٹ کاٹ کے حسین کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے ہیں۔ آپ کے جوتیوں کو سلام ہے یار دونوں ہاتھوں سے۔ میں خوشامد نہیں کر رہا، خوشامد جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ گلی میں بندہ بولے تو اللہ لعنت کرتا ہے، میں قبر حسین پہ بولوں گا؟ سر مار دو یا ہاتھ سینے پہ مار دو، یہ جناب کی مرضی ہے۔ آج 15 محرم ہے، آج چوتھی پیشی ہے زینب کی۔ اللہ ابن زیاد جیسے حرام زادے کے دربار میں جن کی ہے نکل گئی ہے، میں نسل قربان کر دوں تیری ہے پر۔ میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی آل محمد کی غربت پہ آپ کی ہے قیمتی ہے۔ پہلے تو یہی مر جانے والی بات ہے، پیشی اور زینب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 خطبوں سے فتح کیا تھا علی کی بیٹی نے کوفہ، 26 دن رہی تھی کوفہ میں۔ آپ کی ہے پر قربان ہو جاؤں جی، بڑی ہمت سے آپ ہے کر رہے ہیں۔ باقی ہر شہر کو ایک ایک خطبے سے فتح کرتی گئی۔ ایک شہر آیا ہے بال بک، جسے علی کی معظمہ بیٹی نے بد دعا دی ہے۔ پوچھا گیا مخدومہ سے، بی بی اس شہر کو بد دعا کیوں دی؟ ایک بزرگ ہے کر دے، آج بزرگوں کو تکلیف دے رہا ہوں، بچوں کو میں سمجھا نہیں سکوں گا۔ ماتم کر کے میری مخدومہ کہتی ہے یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے مجھے سجاد کے سامنے تو کر کے بلایا ہے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ ہاتھ ہوئے تو بیٹا کھول کے ایک دفعہ سینے پہ مار دو گے۔ علی کی بیٹی کا ماتم ہے، میرے اوپر احسان نہیں ہے، آپ کی عبادت میں آپ ماتمی ہیں میرے مولا کے، میں نے تو پہلے سلام کیا ہے آپ کو۔ ہاں میں صدقے ہو جاؤں، حوصلہ حوصلہ گرمی ہے۔ آخری شہر آیا شام، ان آنکھوں کو سلام جو برس پڑی۔ مقدر والی آنکھ ہے جس پر علی کی بیٹی مہر لگا دے، مقدر والے وہ زبان ہے جس کی زبان سے ہے نکل جائے۔ چونکہ لاکھ ذاکر بھی ہم پڑھیں اور عالم خطیب، علی کی بیٹی ہمیں سننے نہیں آتی۔ اس سیدہ نے ہمیں سن کے کیا کرنا ہے؟ وہ خود عالم غیر معلمہ ہے، آتی تیری ہے سننے ہے، آپ جو کر رہے نا ہے یہی سننے آتی ہے۔ 3 دن علی کی معظمہ بیٹی شام کے بہر کھڑی رہی، اس پر ہے بنتی تھی، اس پر ہے بنتی تھی، جس کے ذہن میں علی کی بیٹی کا برقع ہے۔ سید زادہ میرے پیچھے تشریف فرمائے، میں جملہ کہتا ہوں اور ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، جو بندے ہے نہیں کرتے ہو نا تم مجبور کر دیتے ہو ہمیں ایسے لفظ پڑھنے کے لیے۔ یہ تھوڑی غربت ہے، پورا 1 سال علی جیسے سلطان اعظم بیٹی کا برقع کسی ٹائم کسی ہاتھ میں رہا، کسی وقت کسی ہاتھ میں رہا۔ پورا 1 سال علی کی بیٹی بغیر چادر کے نماز پڑھتی رہی۔ جو ہاتھ رکھتا 1 دفعہ سر پہ مار لے تجھے علی کی بیٹی کا ماتم ہے یار، گواہ بن جائے گی جناب زینب عالیہ۔ سال کی محنت ہے سادات عظام کی، ختم ہو گئی میری پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ 3 دن کے بعد بازار حمیدیہ کا دروازہ کھلا، 5 لاکھ بے غیرتوں کے رش پر علی کی معظمہ بیٹی کی نگاہ پڑی۔ جو میری مخدومہ نے جملہ کہا چھری لگ جاتی ہے، سجاد کا ہاتھ ہلا کر کہتی ہے سجاد کو چھو جائے، میں نے ان بے غیرتوں میں سے رباب کو لے کے نہیں گزرنا۔ جب مخدومہ نے کہا نا نہیں گزرنا، چوتھا تازیانہ سجاد کی پشت پہ شمر نے مارا، نو کے نیزہ پر حسین کے سر نے رونا شروع کیا۔ روتے ہوئے حسین کو دیکھ کر بی بی کہتی ہے تو نہ رو، میں پیدل چلتی ہوں۔ حسین تیرا رونا زینب سے برداشت نہیں ہوتا، اگلے جملے پر یا مجھے مارو گے یا خود ہائے کرو گے، یا اللہ کرے میں مر جاؤں یا تم ہائے کرے۔ علامہ صدر الدین قزوینی کہتے ہیں پتہ نہیں ان شامیوں بے غیرتوں نے کس انداز سے علی کی بیٹی کو بازار سے گزارا۔ ہاتھ بنی کھلوتا جے ہاتھ ہوئے جوانوں تو سر تے مارے جے۔ وہ کہتے بی بی کے گزر جانے کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر بازار میں تجارت کے لیے آیا شام میں، جسے سمجھ ہے اسے یہی آ جائے گی میرا بیٹا۔ اس نے بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھے، ایک شامی سے کہتا ہے قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو؟ اے جو تمہاری دیواروں پہ لہو ہے، ٹکر مار کے شامی کہتا ہے یہ قربانیوں کا لہو نہیں ہے، آج سے 6 مہینے پہلے
کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری، ان بے غیرتوں نے اتنے ظلم ان سید زادیوں پہ کیے، کسی دیوار پہ زینب کا لہو ہے، کسی دیوار پہ سکینہ کا لہو ہے۔ بس کر دو یار، بس کر دو بیٹا، حوصلہ حوصلہ، بس کر دے بیٹا۔ اب تیرے جذبات کو دیکھ کر ایک ہاتھ سر پہ رکھو تو پھر بچے کے قدر کرنی پڑتی ہے۔ معصوم کا حکم ہے، تمہیں بچہ بھی روکے تو ایک جملہ پڑھنا پڑ جاتا ہے۔ یہ روایت نہ پڑھی ہوتی تو میں واپس چلا جاتا، اس ماتمی کا حکم کیسے ٹالوں؟ اگر ہے کرنا تو پھر اونچی کرنا، ہزاروں کا اجتماع ہے، کم از کم زخمی حسین کی ماں تیری اور میری ہے کی گواہ بن جائے۔ قزوینی کہتا ہے شام کے بازار میں ایک وقت ایسا آیا، معافی دے دینا، عباس کے سر نے گھوڑے کی گردن سے پرواز کی، غازی کبھی اس دیوار میں ٹکر، کسی ٹائم اس دیوار میں ٹکر۔ حسین کہتا ہے کیوں میں نے منت کی ہے آپ کی؟ حسین کہتا ہے کیوں جلال میں آ گیا؟ کہتا ہے قرآن بند کر ذرا بہن کو چلتے دیکھ۔ حسین نے دیکھا ایسے چل رہی تھی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین بے غیرت ناچتے رہے، او علی کی بیٹیاں سفر کرتی۔ اللہ اللہ نت اللہ اللہ القوم اللہ